کل ہنستے ایک غریب کو دیکھا، بہت دولت تھی اس کے چہرے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہت ہی پیارے پیارے دوستوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، عشاء کے بعد یہ عمل کر کے سو جائیں اور صبح آپ کی تمام فرمائشیں، تمام آپ کی دلی تمنا آرزو پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کی ہر دلی مراد پوری کرنا اس رب العالمین کا کام ہے۔ اگر آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ پیپروں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کسی بھی جاب کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ عمل کریں پورے یقین اور اعتماد سے۔ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 مرتبہ الفاظ کو پڑھتے ہیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ رب العالمین بڑی کمال اور بہت ہی بابرکت ذات ہے، اس پر یقین کر کے دیکھیں، اس کے ناموں کو پڑھ کے اسے یاد کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ انسان بھی باکمال ہے، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ دیکھ کر رو پڑتا ہے اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتا ہے۔ کوئی کسی کو 10 روپے دے کر راضی نہیں۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک درندے نے زخمی کر دیا تھا۔ اس کا زخم دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ اکثر لوگ غربت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے کام کرتے ہیں دولت حاصل کرنے کے لیے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، اللہ ہمیں چیک کر رہا ہو۔ غریبی میں کیا یہ میرا بندہ یا میری بندی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ رب ہمیں دولت کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ کہتے ہیں رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے، مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ دیتا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، جہاں کوئی کسی کو 10 روپے دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان بھی باکمال ہے، زندہ انسان کو روٹی نہیں کھلا سکتے اور مرنے پر کفن دفن کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی کے آگے جھکنا پڑے گا۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اگر 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنے سے آپ کی دنیا بدل جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بھی اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لے پورے یقین اور پورے اعتماد سے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لے تو اس کی دنیا کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجتیں، اللہ اس کی تمام دلی تمنا آرزو پوری کر دے گا اور اس کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ آپ نے یہ آیت کس طرح پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی عز و جل جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کی جو بھی خواہش اور تمنا ہوگی اللہ کی رحمت سے پوری ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں یا گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہیں یا پیپروں کی وجہ سے یا آپ کاروبار کی وجہ سے یا آپ کسی بھی معاملے کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہوگی ایک رات میں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ذلیل کرتے ہیں، عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ غریبوں کا ہے، یہ دنیاوی بادشاہ صرف امیروں کی سنتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، مال و دولت عطا فرما،
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں وہ اللہ کیسے آپ پر اپنا رحم و کرم اور فضل کرتا ہے اور کیسے آپ کی غائبی طریقے سے ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ جیسے آپ صبح اٹھیں گے آپ اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا فیل کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے، کیسے آپ کی طبیعت میں خوشحالی آتی ہے اور کیسے آپ کے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کو کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔